أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا ایک درس بعنوان بدعات کی مذمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور جہنم میں ڈال دیں گے. بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مکرم اور محترم وہ ہے مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ ہے خلق کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا اور رہنمائی کی سرٹیفکیٹ دی ہو، اور جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے مقتدا کے، میرے رہنما، میرے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلو گے. نبی کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے چلنا. ہم اس کی طرف بلا رہے ہیں. یہ بیچ کے جتنے بھی جھنگڑ جھاڑ جھنکھاڑ ہے نا، اس کو لپیٹ کے سائڈ میں کر کے ہم اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں؟ ہاں غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ شکم پروروں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، تب بلبلا رہے ہیں تو وہ تمہیں اکساتے ہیں. یہ غیر مقلد ہے، بد مذہب، اس کی مت مان. وہابی ہے، لہابی ہے، یہ نجدی، یہ مردود ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، ٹھکانے کو نہیں مانتے. خلاص کٹ کرو اس کو. اس کی آپ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے بھولے، خاص بنے بنائے. شیطان لعین نے آپ کو خوب سجا سنوار کے دماغ شادی کر دیے. ہاں سب کی مان لینا، وہابی کی نہیں ماننا. ہاں وہابی شبہ پیدا کرتے ہیں. ہمارا پیر تھا، ہمارے گاؤں میں گیا، اس نے ایک تقریر کی. وہ تقریر کی رپورٹ میرے پاس آئی. کہا فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے تقریر کی. کہا دیکھنا وہابی کی نہیں سننا، وہابی کچھ بھی کہے نہیں ماننا. کیوں؟ اگر تم نے وہابی سے بات کر لی تمہاری باتوں میں شبہ پیدا کر دے گا. کہا کیسے؟ مثال کہا کہ
تیل پیرنے والی جو ایک قوم ہوتی ہے جس کو ہم تیلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیات کہتے ہیں، تیل بیچنے والے. تو تیلی جو ہوتا ہے پہلے زمانے میں کولہو ہوتے تھے جن کے آنکھوں میں ایسا ڈھکن لگا ہوتا تھا، اور وہ بیل بیچارہ چلتا چل ایک چھڑی مار دی تو بیل چلتا رہتا ہے اور تیل رائی کا یا جس کا بھی تیل نکلنا ہوتا نکلتا رہتا ہے. اس قوم کو ہم کہتے ہیں تیلی، تیل بیچنے والے یا تیل نکالنے. کہا ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک تیلی، تو وہ بیچارہ کیا کرتا تھا کہ اپنے کولہو والے بیل کو ڈنڈی مار کر چلا جاتا تھا، اور گھر کے پیچھے اس کی تھی کھیتی، وہاں وہ اپنے بیلوں کو جوڑ کر کھیت بھی جوتا کرتا تھا. تو ایک ہی وقت میں وہ 2 کام کرتا تھا. تو کہا اس کا گھر اتفاق سے سڑک کے کنارے ہی تھا. ایک وہابی ادھر سے گزرا. اب وہابی نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، کہا یار یہ بیل کیسے چل رہا ہے؟ تو دیکھا بیل بھی چل رہا ہے اور گھر کے پیچھے وہ تیلی کھیت بھی جوت رہا ہے. تو اس نے کہا اے فلانے صاحب ذرا سنو. تو وہ چونکہ مشہور تھا کہ یہ وہابی، وہ تیلی بھی جانتا تھا یہ وہابی. وہابی تو سب جانتے ہیں، آپ نماز نہ پڑھنا جانے، نواقض وضو نہ جانے، توحید کیا ہے نہ جانے، نہیں جانتے لوگ نماز کیسے. لیکن وہابی یہ غیر مسلم بھی جانتا ہے. یہ وہابی کیا ہوتا ہے غیر مسلم بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں. واللہ بدلا رہا ہوں، ان کو نماز روزہ کچھ نہیں معلوم ہے، مسلمان ہیں لیکن وہابی ضرور معلوم ہے. ان کو بتایا گیا ہے وہابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہابی کی تعریف کیا ہے. جو فاتحہ نہ کرے، جو نیاز نہ کرے، جو یہ نہ کرے، جو وہ نہ کرے، جو وہی وہابی ہے. جو داڑھی رکھے، ٹخنے کے اوپر پجامہ پہنے اور نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہی وہابی. ہاں یہ وہابیوں کی پہچان. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ الحمدللہ وہابیوں کی یہی پہچان بتائی گئی ہے. یاروں نے بتلائی، یہ بتلانے دو. خیر اس نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا بھائی مجھے ایک بات پوچھنی ہے. کہا نہیں بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں چلے جاؤ. تو کہا کہ یار مجھے ایک بات سمجھا ذرا. بولے نہیں مجھے کچھ نہیں سمجھانا ہے یار مجھے. پیر صاحب نے منع کیا. کہا تو میرا ایمان خراب کرے گا. کہا نہیں ایمان اسلام کی بات نہیں ہے، دنیاوی بات ہے، مجھے پوچھنی ہے، سمجھنی ہے. کہا نہ ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے، تم بازار جا رہے ہو جاؤ. کہا لیکن میری بھی یہ ضد ہے، بغیر میں پوچھے نہیں جاؤں گا، تو مجھے بتلا. اب جب بہت ضد کیا اس وہابی نے تو تیلی بیچارہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے کیا بات ہے بھائی؟ دیکھنا دین اسلام کی بات نہیں کرنا. بولے نہیں دین اسلام کی بات نہیں یار، بہت معمولی چیز ہے. بولے کیا بات؟ کہا دیکھو وہابی کیسے شبہ پیدا کرتی. کہا کہ مجھے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ تو ایک ہی وقت میں دونوں کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بیل بھی تیرا چل رہا ہے، ادھر کھیت بھی تو جوت رہا ہے، کیسے آخر؟ تو اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں تو بتانا پڑے گا تیرے کو. کہا نہیں بتا. کہا نہیں بھائی تو کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دے. بولے نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا، تو بتا دے آخر کیسے آخر. کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن کچھ بولنا نہیں. کہا نہیں میں بھی دیکھوں گا نا تو تیری عقل کیا ہے، تو کتنا بڑا دماغ والا اور کتنا ذہین ہے. کہا اصل میں یہ جو ہے نا میں نے بیل کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے. سن رہے ہو یہ آواز؟ بولے ہاں یہ تو ہے. بولے اس کو مارتا ہوں میں، یہ چلتا رہتا ہے. جب تک یہ چلتا رہتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے، میں ادھر جا کے کھیت جوتتا ہوں. جب تک یہ گھنٹی بجتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل چل رہا ہے، اور جہاں یہ گھنٹی بجنا بند ہو جاتی ہے وہاں میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے. تو اپنا ہل چھوڑ کر پھر آ کے ایک ڈنڈی مار کے پھر جا کے اپنا کھیت جوتتا ہوں. اس طرح میں دونوں کام کرتا ہوں. ہاں یہ تو یار تو نے بڑی واقعی عقل کی بات ہے، لیکن مجھے ایک بات بتلا. کہا نہیں سن بیوقوف آدمی، اگر یہ بیل ایک جگہ کھڑے ہو کر کے یوں ہی منڈی ہلاتا رہے تو پھر تیرا ایک کام تو گیا. تو یہ سمجھتا رہے گا کہ تو کھیت ہی جوت رہا ہے، جو تیرا بیل چل رہا ہے اور وہ منڈی گھما. کہا دیکھا شبہ پیدا کر دیا نا تم نے. کہا شبہ تم نے پیدا کر دیا. اب تو میں کھیت بھی جوتوں گا تب میرے دماغ میں یہی بات آئے گی پتہ نہیں سسرا کھڑا ہے یا چل رہا ہے کہ. کہا اس طرح سے وہابی شبہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہابیوں سے بات کرو اور نہ وہابیوں سے ملاقات کرو، نہ ہی وہابیوں سے ملو، ورنہ تمہارا ایمان برباد ہے. اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے ہماری باتیں سننے اور قریب آنے سے لوگوں کو عوام کو دور کر رکھا ہے. لیکن اللہ جس کے ساتھ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا نا وہ مچھلی ضرور پھنستی. ہاں جو مچھلی آپ کے رزق میں ہے وہ ضرور آئے گی. وہ آج نہیں تو کل لوگ گالی دینے والے، برائیاں کرنے والے کتنے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، ڈرتے ہیں. کیا
کہیں ہم بدل نہ جائیں. ارے ہم نے کہا تمہارا دھرم، تمہارے دین کی دیواریں اتنی کچی ہیں، عمارتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں استغفر اللہ جو ایک آواز سے گر جائے. اللہ کے بندو قریب آؤ، سنو سمجھو، کم از کم سنو تو صحیح. اگر کوئی بات بری لگے گریبان پکڑ کر کے پوچھو تم نے یہ بات کیوں کہی، اس کا ثبوت کیا، اس کی دلیل کیا. ہم کب کہتے ہیں کہ ہماری باتیں جو ہے خاص، ہم تو سب کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، یہ اس کی دعوت ہے، سب کے لیے ہم پھیلا رہے ہیں، ہم سب کو بتلا رہے ہیں. تم ایک چند لوگوں کے لیے مخصوص کیوں کرتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں بلاؤ، اپنی مسجدوں میں لے جاؤ، اپنے ساتھ بھی ہمیں لے کے چلو، ہمیں بھی تقریر کرنے کا موقع دو، ہے کہ نہیں؟ رب کی قسم بتلا رہے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں اپنا ممبر دیتے ہیں مسجد کا، جس ممبر پر ہم خطبہ دیتے ہیں، یا جو تم چوائس کرو کہ ہم فلانی مسجد میں خطبہ دیں گے، آؤ تم وہاں خطبہ دو، ہمارے عوام تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم بھی ہمیں اپنا ممبر 1 مہینے کے لیے دے دو. 1 مہینے کے لیے ہم تمہارے ممبر پہ خطبہ دیں اور 1 مہینے کے لیے تم ہمارے ممبر پہ خطبہ دو. گارنٹی ہم لیتے ہیں تمہیں کوئی انگلی نہیں لگائے گا، اور تم بھی گارنٹی لو کہ تمہاری عوام انگلی نہیں لگائے گی، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے اس کی بھی گارنٹی ہو کہ ہمارے عوام جو تم سے سوال کریں گے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور تمہارے عوام جو سوال کریں گے ہم اس کے جواب دیں گے انشاءاللہ. 1 مہینے کے بعد خود ہی فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انشاءاللہ فیصلہ نہیں مانتے کہتے نہ نہیں دیتے ہمارا امام رہے. تو یہ دنیا میں تقسیم کر کر کے مولوی کو کیا خبر میں لے جانا ہے؟ مولوی تمہاری خبر میں جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے یہ دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم یہ مان لو. لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ آمین نہیں مانتے، رفع دین کرتے، فلاں کرتے، یہ اور ابھی کل کی بات ہے، میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایک بندہ سراج مہاراشٹرا کا ہے، حائل میں رہتا تھا. میں کہ اس نے مجھے فون کیا کہ کل نہیں پرسوں مناظرہ ہونے والا ہمارے گاؤں میں. میں نے کہا کس بیس پر بھائی؟ کہتا ہے آمین رفع دین. میں نے کہا پاگل ہو گیا، رمضان میں بھی شیطانی کام کرے گا. بولتا ہے کیوں؟ بولے وہ لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم مناظرہ کریں گے کیوں تم لوگ آمین رفع دین کر رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ شیطان بھی ان کو خوب انگلیاں کرتا ہے کہ تراویح کے مسئلے رمضان ہی میں چھیڑو. سال بھر پڑا ہوا اس میں نہیں حل کرتے، رمضان میں 20 اور 8 کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہو، جبکہ یہ عبادت کا موسم ہے، قرآن کا موسم ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. کس نے منع کیا؟ ارے 100 پڑھو، 50 پڑھو، 60 پڑھو، 70 پڑھو، اللہ جتنی توفیق دے اتنی پڑھو. کس نے منع کیا؟ کہتے جی عمر فاروق اعظم کو نہیں مانتے، خلفاء کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں. ہم کہتے بھائی کیوں صحابہ؟ کہتے بھی حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، یہ 20 نہیں مان. ہم نے کہا یارو یہ 20 رکعت کی بات تو بعد کی بات ہے، حضرت عمر نے کہی یا نہیں کہی ہے تو تحقیق میں آئے گی بات، اس کو چھوڑو. لیکن آپ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ صحابہ کرام کو آپ مانتے ہو تو ہمیں ذرا بتلاؤ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ حضرت عمر بن فاروق اعظم تھے؟ عمر بن خطاب تھے یہ؟ بولو. حضرت عمر بن خطاب حلول اور کشف القبور کا عقیدہ رکھتے تھے؟ آج جو یہ مزارات کے اوپر گنبدیں بنائی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، یہ عمر فاروق اعظم کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے؟ ہمیں تانے دیتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور تم کہاں صحابہ کو مانتے ہو؟ اللہ کے بندو کون صحابہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے؟ اس کے فیصلے میں آمین رفع دین، اسی مسئلے میں ہم کو تم کو الجھایا ہوا ہے، پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے مولویوں نے، تاکہ وہ گند جو اس سے آگے والی ہے وہ نظر لوگوں کو، بولو ہاں، جو عقیدے کا فالٹ ہے، جس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکات کی اساس اور بنیاد ہے. میں کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، رب کا قرآن محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، شرک اور بدعات ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 1000 حج کر لو، 1000 رکعتیں دن بھر میں پڑھو، 1000 قرآن ختم کر لو، رب کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ایمان اور عقیدہ پہلے ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے. یہ قبلہ ہی صحیح نہیں ہے تو تمہارے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ؟ کیا فائدہ نماز پڑھوا لینے سے؟
بہت بڑا تیر مارتے ہیں لوگ کی جی شراب کی بھٹی سے اٹھا کے لائیں، نماز پڑھوا دیا. ابے نماز پڑھوا دیا کوئی کمال کر لیا؟ ایمان تو بیچارے کا وہیں گڈھے میں گڈھے پڑا ہوا ہے، اس کا ایمان تو برباد ہو گیا نا، اس کا ایمان تو سلامت نہیں رہا بیچارے کا. وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کا عقیدہ، انا معظم شانی انا الحق، اور قبر کی مراقبے اور چلے اور پلے اور مراقبے اور کشف القبور اور جناب علی وہ قطب اور ابدال اور غوث اور اوتاد اور نجبہ اور فجبہ، یہ سب جو بدعقیدگیوں کے غراضتیں ہیں یہ تو اس کے سینے میں بیچارے کے بھرے ہوئے ہیں. جب تک یہ نہیں نکلے گا تب تک نماز روزہ کام آئے گا نہیں آئے گا. ہم پہلے حوض سے کتے کو نکالتے ہیں، پھر نیا پانی ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ پانی پھر کیسا ہو وہ بعد میں اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. کتا نکالے ہی نہیں، پانی بھرے جا رہی ہے بھرے جا رہی ہے بھرے جا رہی ہے، حوض میں حوض پاک ہو جائے گا؟ بولو، یہ حال ہے بیچاروں کا. تھکے جا رہے ہیں نماز پڑھ پڑھ کر کے، تھکے جا رہے ہیں، کمریں جھکی جا رہی ہیں، چہرے پیلے پڑ جا رہے ہیں. ہاں ہاں دیکھو آپ، سوکھے ہوئے چہرے، جیسے لگتا ہے ہمنک کہیں کے پکڑ کے ابوالہول چلے آ رہے ہیں، بسترے لدے ہوئے، لوٹے بدنیاں ہاتھ میں، مسلح. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جا رہے اللہ والے. رونقیں چھن گئی. دل ہی جب سیاہ ہو تو چہرے پہ رونق کہاں سے؟ اس لیے یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی، ہاں یہ بنیادی چیز ہے. قال اللہ قال الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے. اس کے سوا اور کوئی چیز دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو من حدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کرے، نئی بات کی بدعت پیدا کرے، ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہی چیز بدعت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ. اور میرے بھائیوں، اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اور زبردست حملہ یاد رکھو یہودیوں نے نہیں کیا. تم امریکہ یورپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تمہیں گھما رہے، فلانے نے لوٹا فلانے نے، ان کا کوئی حملہ یہ کوئی حملہ نہیں ہے. ایک مومن اور ایماندار کے لیے سب سے بڑا حملہ ملک کا چھن جانا، دولتوں کا لٹ جانا، خود کی جان کا چلا جانا. مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا. سب سے بڑی پرواہ مومن کو اس کے ایمان کی ہوتی کہ اس کا ایمان نہ جائے، دنیا چلی جائے، اس کی آخرت برباد. حضرت خبیب نے سولی پر چڑھ کر اور حضرت خباب نے جلتے ہوئے کوئلوں پر سو کر اور دیگر صحابہ تیل کے کڑاہوں میں سو کر، اللہ اللہ، یہی درس دیا لوگوں کو. حضرت امیر حمزہ نے اپنی کلیجوں کو نچوا کر، محمد الرسول اللہ نے غزوہ بدر کے اندر اسی رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے صحابہ کو لڑوا کر، اور صحابہ نے تیر سہ کر امت کو، دنیا والوں کو یہی درس دیا، جان چلی جائے، میاں مال چلا جائے، بیوی چلی جائے، باپ چلا جائے، بیٹا رخصت ہو جائے، ہو جانے دو، پر ایمان کا سودا، ایمان دل کے اندر سے نہیں جانا چاہیے. سوچو ہم کیا ہیں، ہمارے ہاں ایمان کی اہمیت اور اوقات کیا ہے. 3 آدمی پکڑے گئے تھے، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن ان کے دونوں ساتھیوں کو نصرانیوں نے پکڑا تھا، اور کیا کیا؟ تیل کھولتا ہوا کڑاہا تیل کا پکڑا اور کہا یہ دیکھ رہے ہو، روسٹ ہو جاؤ گے، اس کے اندر کوئلہ ہو جاؤ گے، پھر جاؤ محمد کے دین سے صلی اللہ. میرے بھائیوں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سامنے دیکھنا. آپ کو ہاتھوں پیروں باندھ کر کہا گیا ایمان سے توبہ کر لے، محمد کا دامن چھوڑ دے، اب بھی تیری جان کی خلاصی ہو جائے گی. حسین اور خوبصورت لڑکیاں، مال و دولت، بہترین گھوڑے سواریاں، سب کچھ تیرا انتظار کر رہے ہیں. چھوڑ دے محمد کے دین کو، خلاص، ایمان کو چھوڑ دے، آجا، سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے. پردیس میں تھے وہ، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے شہر سے بہت دور تھے، پکڑے گئے تھے، سب کچھ مل جاتا ان کو، لیکن کیا کہا اس نے؟ کہا میری جان لے لو لیکن میرا ایمان مت لو. کہا اس کے اندر روز کہا کوئی بات نہیں، ڈال دو. اللہ اکبر. تینوں کے سامنے ایک بھائی کو پکڑ کر کے اسی کڑاہے کھولتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا، اور وہ بالکل سکڑ کر کے کوئلہ ہو گیا. تھوڑی ہی دیر میں، چند لمحے.
दूसरे को कहा देख तेरे भाई का अंजाम ये हो रहा है, तू फिर जा। अब तो यकीन आया हमारी बातों पर कि हम क्या करने वाले, तू फिर जा, इसी तरह वरना तुझे भी हम खोलते हुए कड़ाहे में डाल देंगे। उसने क्या जवाब दिया? उसने भी वही कहा, मेरा भाई जहां गया है मैं भी वहीं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ईमान अपने दिल से मैं खोना नहीं चाहता। मेरे अजीजों, उन्हें भी डाल दिया गया उसी कड़ाहे। वो जन्नतों को अपनी आंखों देखते थे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, रब तो सब मानते हैं, जमीन का पैदा करने वाला, आसमान का बनाने वाला, बारिश उतारने वाला, हमको आपको पैदा करने वाला, वो देवी देवता का पुजारी भी मानता है। लेकिन क्या मुसीबतों के वक्त डटता है? वो डट जाता है। वो उसे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, देवी देवता की तरफ दौड़ता है। आज अल्लाह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन गैरुल्लाह के दरवाजों पर दस्तक देने वाले भी इससे कम। कलमा पढ़ने वाले, वो तो गैर मुस्लिम है, उस तक अभी इस्लाम पहुंचे नहीं, हमने उसे इस्लाम बतलाया नहीं। ये तो कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, लेकिन दातागंज हजमेरी के कम्प्लेक्स मरदूद बनवा रहा, वहां जाके सजदे कर रहा, अजमेरी की चौखट चूम रहा, वहां जाके चादरें चढ़ा रहा, वहां जाकर के सजदे कर रहा है? क्या है ये? दीन है, ये इस्लाम है, इसको दीन समझो। और 70% मुसलमान बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, बोलो मुसलमानों मुझे जवाब दो, इस बिदात और शिर्क में मुलव्विस हैं कि नहीं मुलव्विस? और उसके ऊपर अल्लाह का कहर ना आए, गजब ना आए, तो हम क्या, हमारे अंदर सुरखाब के पर लगे हुए हैं? और कौम आद और कौम समूद जो थे वो अल्लाह के ही मखजूब बंदे थे, हम ना बनेंगे वो मखजूब? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, होश के नाखुन लो। ईमान ये बहुत कीमती शय है। सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई, ईमान को जाना गवारा, ईमान देना गवारा नहीं किया। इस ईमान के लिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, किसी से दोस्ती नहीं और किसी से दुश्मनी नहीं। जो कुरान और सुन्नत जैसा ईमान रखे उससे दोस्ती, और जो कुरान और सुन्नत जैसा ईमान न रखे उससे दुश्मनी। अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी। यही चीजें तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली हैं, वरना कोई मौलवी, कोई मौलाना तुम्हें जन्नत में पहुंचा सकता? याद रखो, मर जाओगे तो गज के कफन के कपड़े जनाजा पढ़ा के मौलवी बगल में ले जाएगा, खुद कुर्ता बना लेगा, तुम्हारी खबर में तुम्हारे नहीं जा करके सुजन तुम्हारी बख्शिश करवाए। इसलिए अल्लाह से डरो और ये सोचो कि यहूदियों नसरानियों ने इस्लाम पर उतना बड़ा हमला नहीं किया जितना बड़ा हमला खुद मुसलमानों ने किया, और मुसलमानों की तलवार से इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। मुसलमानों की तलवार ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। फिक्री तौर पर, अमली तौर पर मुसलमानों ने कभी यहूदियों नसरानियों से शिकस्त नहीं खाई, लेकिन मुसलमान मारे गए तो खुद अपने मुसलमान भाइयों के तलवारों से इस्लाम के चेहरे साफ और सुथरा को, उस चेहरे को धुंधला किया गया, खुद मुसलमानों ने किया। और नाम नेहाद मुसलमानों ने, जिन्होंने तौहीद का मजाक उड़ाते हुए गैरुल्लाह को पुकारना शुरू किया, या ख्वाजा गरीब नवाज, या गौस अल मदद, या दातागंज, या पाक पटन, या फला, इनके नाम पुकारना शुरू किया और गैरुल्लाह को पुकारना शुरू किया, उनकी दुहाई देना शुरू की, उनसे फरियाद करना, उनकी नजरें मानना, उनके मकबरे बनाना, उनकी कब्र बनाना, उनके ऊपर चादर चढ़ाना, उनके ऊपर नियाज चढ़ाना। और जनाब अली इसी को आईने तौहीद समझा गया, और इस तरह उन्होंने तौहीद पर शिर्क का गिलाफ लगाकर लोगों के सामने पेश किया। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत का नाम लेकर के आपकी सुन्नतों को पामाल किया, सुन्नतों पर अमल करने वालों की गर्दनों पर हथियार चलाए, और सुन्नत नबवी की जगह हजारों किस्म की मन गढ़त बिदातें और रसूम और खुराफात से दीन के असल होलिये को इन मुसलमानों ने बिगाड़ डाला है। नतीजा ये हुआ कि इस दौर में, मौजूदा दौर में, मुसलमानों के अंदर फैले हुए इस्लाम को देखकर असल हकीकी इस्लाम का पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। आदमी नहीं पहचान पा रहा है असल हकीकत क्या है। आज बहुत सारे लोग इस्लामी निजाम ममलकत के नारे लगाते हैं, लेकिन अफसोस कि उनके दामन शिर्क और बिदात की गलाजतों से आलूदा हैं, गंदगियों से आलूदा है, वो पाको साफ नहीं है। वो जो इस्लाम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम ना कुरान में है और ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। आज तौहीद और सुन्नत का नाम लेना, तौहीद और सुन्नत का जिक्र करना, तौहीद और सुन्नत के नाम पर लोगों को बुलाना और शिर्क और बिदअत की मजम्मत करना और शिर्क और बिदअत को अलल ऐलान बयान करना और उसकी तरफ से लोगों को नफरत दिलाना, अकायद की इस्लाह को अव्वली अहमियत देना और इत्तिबाए सुन्नत को जुज़वे दीन बना करके लोगों के सामने पेश करना,
یہ تفرقہ بازی کا نام دیا جا رہا ہے، تنگ نظری کا نام دیا جا رہا ہے کہ جی اس سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ توحید کی بات کرتے ہو تو انتشار پیدا ہوتا ہے، سنت کی بات کرتے ہو تو لوگ جو ہے لوگوں کے دل پٹتے ہیں۔ جوڑ کا کام کرو، جوڑ کا۔ ہم نے کہا ریشم کے کپڑوں میں ٹاٹ کے پیوند نہیں جوڑے جاتے، ریشم کے کپڑوں میں ٹاٹ کے پیوند نہیں جڑتے، جوڑو تم۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم سے جڑو، قرآن اور سنت کی بات تم سے ہم نہیں جڑتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہی نطفے صحیح نہیں ہے، اس سے کیا جڑنا، خود اپنی بے عزتی اور اپنے دین کا انکار ہے۔ ہم سے جڑو، آؤ نا، ہم جوڑ پیدا کر رہے ہیں نا، آؤ جڑو۔ ہم اگر قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں تو گریبان پکڑ کے پوچھو، ورنہ ہمیں اجازت دو کہ یہ کون قرآن میں ہے کہاں حدیث میں ہے۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب ہی نہیں آتا، یہ ہمارے فلانے حضرت جانتے ہیں، اس حضرت سے پکڑو جو ہمارے فلانے بزرگ جانتے ہیں، اس بزرگ سے پکڑو تو وہ بزرگ 9 برس 10 برس ہو گئے قبر کے حوالے ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اب اس کو کہاں جائیں گے ڈھونڈنے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہوش کے ناخن لوگ اس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جھوٹی موٹی میٹھی میٹھی باتیں جس کے ذریعے سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں، ان کی سیاسی قدریں اونچی ہو جائیں، ان کی جماعتیں بڑی ہو جائیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، نہ ہمیں جماعتوں کو بڑا کرنا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آج محاذ ہے، آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ شرک و بدعت کے خلاف ایک محاذ قائم کریں، محاذ کھولیں اور اس کے خلاف علی اعلان امت مسلمہ میں کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑو، اس سے توبہ کرو، کسی کی پیشانیوں کو نہیں دیکھنا ہے تاکہ امت جہنم میں جانے سے بچے۔ نبی کی امت جو جہنم میں جا رہی ہے، اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو رہی ہے، زلزلے حادثے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں، ان تمام سب سے روکا جائے، نیک لوگوں کی بھی حفاظت ہو، ان کی بھی حفاظت ہو سکے اور آخرت کے اندر پائیاں ہیں ان سے بھی بچت ہو سکے۔ آج میرے عزیزو اس کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بہتر زمانہ نبی کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ۔ مجھے بتاؤ یہ سارے زمانے بدعات سے بالکل پاک و صاف تھے، اس میں کوئی بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کس دین کو مانتے تھے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ ان کے زمانے میں بدعات کا نہ کوئی نام و نشان تھا، نہ کچھ تھا۔ یہ بدعتیں ایجاد کن اسباب سے ہوئی ہیں؟ وہ اسباب بھی میں آپ کو بتلا دوں کن اسباب سے یہ بدعتیں پیدا ہوئی ہیں۔ نمبر 1، دنیا پرست شکم پرور مولویوں نے ان بدعتوں کو ایجاد کیا ہے دنیا کمانے کے لیے۔ ہاں، تمہارے ابا قبر میں گئے، اتنے سال ہو گئے، بڑی گرمی پڑ رہی ہے، ایئر کنڈیشن لگوانا ہے، بہت پریشان ہیں، کیا کریں مولوی صاحب؟ اتنے 1000 روپے دو، ہمارے مدرسے کو ٹھنڈی ہو جائے گی قبر۔ ہاں، دوئم کروا رہے ہیں، سوئم کروا رہے ہیں، سب قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں، سب ایصال ہو رہے ہیں، کفن کے کپڑے تک قبر میں بھیجے جا رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں یہی شرک و بدعات کے رسیا، یہی شرک و خرافات، کرامات اور جھوٹی خرافات کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے۔ ہاں، بابا مرید سفر کر رہا ہے حج کے لیے، اب وہاں پہ کشتی گردش میں پھنسی، اب یہاں سے دل میں سوچا بجاؤ بابا، آؤ ہندوستان سے ہماری مدد کرو یا فلانے حضرت فوراً ہندوستان سے سفر کرتے ہیں بحر عرب میں، آنے واحد میں کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے، کمر لگایا اور کشتی جا کے جدہ ساحل پہ پہنچ گئی۔ ہاں، اس طرح کی کرامتیں بیان کر کر کے امت کو گمراہ کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے قطب تھے، اتنے بڑے ابدال تھے، قطب الاقطاب، غوث اللہ۔ ہم نے کہا بیٹا یہ کون سی اصطلاح تم بتا رہے ہو ہمیں؟ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ یہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ تو ہمیں بھی بتلاؤ، ہم بھی مانیں۔ کہاں ہے یہ؟ کہتے جی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تم لوگ غیر مذہب ہو، ہاں بدین لوگ ہو، اماموں کو نہیں مانتے، بزرگ، یہی رٹی لگائے ہوا یہ۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ روزی کمانے والے، روٹی کمانے والے دنیا پرست مولویوں نے ان بدعات کو اپنی روٹی کا ذریعہ بنایا اور انہیں خوب چمکایا، جس سے مسلم عوام دھوکہ کھا گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ نمبر 2، مسلمان جو بادشاہ اور حکمران تھے، مسلمان جو بادشاہ اور حکمرانوں نے ان بدعتوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کی اور عوام، اور کیوں سرپرستی کی؟ عوام وہاں جا رہی ہے، سرپرستی کی ہے تاکہ عوام ہمیں ووٹ دے، ہمارے گرویدہ بن کے رہے۔
ہمارے انڈر میں رہے. اگر عوام کو چھیڑیں گے تو پھر ہم ہی کو ہٹا دیں گے وہ. اس لیے گرویدہ بنانے کے لیے جیسے محرم ہے, میلاد النبی ہے, معراج کی بدعتیں ہیں, سرکاری طور پر یہ سرپرستی میں پھل رہی ہیں, پھول رہی ہیں. گورنمنٹ بھی باقاعدہ پولیس فورس دے رہی ہے, چھٹیاں بھی عید میلاد النبی کی, جس طرح ہمارے ہندوستان میں باقاعدہ ہمارے یہ بیچارے سنی جو سنی کہنے والے عید میلاد النبی کی چھٹی بھی منوا لی ہے گورنمنٹ سے. ہاں, جیسے عید کی چھٹی, بقرعید کی چھٹی, عید میلاد النبی کی بھی چھٹی. اور بر صغیر میں پاکستان میں بھی عید میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہماری دکانیں جمیں گی سیاست کی. غیر مسلم کو کیا؟ خواجہ غریب نواز کے درگاہ پہ جا کے دیکھو, وہاں 2 تالے لگے ہوئے ہیں. ایک درگاہ کا تالا لگا ہوا ہے, ایک گورنمنٹ کا تالا لگا ہوا ہے. یہ بامبے کے اندر جو وہ ہے نا, سمندر کے اندر کون ہے مرا ہوا؟ حاجی علی. پتہ نہیں کہاں سے بہتی ہوئی تھی لاش تھی, اس کو مزار بنا دیا ہے نا. اس پہ بھی 2 تالے لگے ہوئے ہیں جناب علی. وہاں بھی 2 تالے لگے ہوئے, گورنمنٹ کا ہے, ایک خود متولیان درگاہ کا بھی ہے. دونوں کا ساتھ میں کھلتا ہے. وہ ایک کلیان کی طرف ایک درگاہ ہے پہاڑی کو, وہ کون سی درگاہ ہے؟ وہ حاجی ملنگ. اس کو موت آئی تو وہ 15 کلومیٹر دور پہاڑی پر اس کی قبر بنی. اس کو مرنا تھا, وہیں مرنا تھا, پتہ نہیں. وہ اس کے اوپر بھی وہاں بھی 2 تالے لگے ہوئے ہیں جناب علی. وہاں بھی گورنمنٹ کا تالا, دونوں ساتھ میں کھلتا ہے, آدھا آدھا بٹوارا ہوتا ہے. گورنمنٹ بھی فائدہ اٹھاتی, وہ بھی بڑھاؤ. یہ ہے, یہ سب دھندے, یہ سب تجارت ہے شرک اور بدعات کے. تو یہ حکمران جو ہوتے ہیں یہ سرپرستی کر کے اس کو اور شہ دیتے ہیں, پھیلاتے ہیں. نمبر 3, بدعات کے پھیلنے کی ایک وجہ نام نہاد علماء اور جاہل اور بے علم مفتی جو ممبر و محراب کے مالک بن چکے ہیں, اس کے منصب پر قبضہ کر کے عوام کو اصلاح کے بجائے اپنی ذاتی غرض اور من گھڑت کرامتیں اور من گھڑت واقعات اور قصے اور ان کے رسموں کی تائید کر کے ان کو جو ہے حدیثیں بیان کرتے ہیں. اسی طرح نمبر 4, علم حدیث سے بے خبری. قرآن اور سنت سے لوگوں کے رشتے کٹ چکے ہیں, اس وجہ سے یہ بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں اور لوگ ان بدعتوں کے اوپر فریفتہ ہو کر کے قرآن اور حدیث سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور ضعیف اور منکر روایتیں, ابھی ایک کتاب, یہ موضوع, یہ کون سی کتاب ہے یہ دیکھیں, یہ موضوع اور منکر روایتیں. اس موضوع پر یہ ہمارے ڈاکٹر سید حسن عابدی نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, موضوع اور منکر روایات. یہ کتاب بھی, اس کے اندر بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, یعنی عبادات کے تعلق سے جو موضوع اور منکر روایتیں ہیں سب کچھ اس کے اندر الحمدللہ انہوں نے کوشش کی ہے, یہ اس کے اندر آئی ہوئی ہے. تو اس طرح کی ضعیف اور منکر اور موضوع روایتیں بیان کر کے صحیح حدیث اور رشتہ کاٹ کر کے اور جناب علی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بدعات کو فروغ دیا گیا. اور پھر ایک اور ظلم ہوا ہے, اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور وہ یہ کہ عوام کو یہ بتلا دیا گیا بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے, ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے. ارے یہ وہابی جو کہتا ہے یہ ایسے ہی بکتا ہے. بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اچھی بدعت ہوتی ہے, ایک بری بدعت ہوتی ہے, بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. لیو بھیا, ہے نا, وہ وہی بات ہو گئی کہ کوئی مفتی صاحب تھے ایسے ہی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے, اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا. جب بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے, مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے, تو کہتا فیہ قولان, اس میں 2 مسئلے ہیں, ایک مسئلہ یہ ہے, ایک مسئلہ کرو, ایک مسئلہ ہے نہ کرو. کوئی دوسرا آتا, مولوی صاحب یہ مسئلہ, ہر مسئلے میں کہتا فیہ قولان, اس میں 2 مسئلے, ایک مسئلہ ایسا ہے, ایک مسئلہ ایسا. کہا اچھا فلاں مسئلے میں, وضو کے مسئلے میں کہتا فیہ قولان, اس میں 2 مسئلے, فلاں مسئلہ, ایک فلاں مسئلہ. اچھا نماز کے مسئلے میں کہتا فیہ قولان, اس میں 2 مسئلے ہیں, فلاں مسئلہ. کسی شرارتی نے اس سے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب آپ کس کی اولاد ہیں؟ تو اس نے کہا فیہ قولان. اس کے اپنے نسب میں بھی 2 مسئلے ہیں, اس کا باپ کون ہے, کہتا ہے فیہ قولان, اس میں بھی 2 مسئلے. اب وہاں پکڑا گیا, کہا یہ تو جاہل مطلق ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے, بس یہ صرف فیہ قولان سیکھ کے آیا ہے, اس میں 2 قول ہے, اس میں 2 قول, ہر مسئلے میں 2 قول, یہاں تک کہ اس کے باپ میں بھی 2 قول ہے, وہ کہہ رہا ہے. تب اس کی پول کھلی کہ یہ تو جاہل مطلق. تو ایسے جاہل لوگ ہر جگہ تقسیم کی عادت ہے نا, تقسیم کی, وہ لوگ ہاں بٹوارے کی عادت, امت کو بھی بانٹ دیا, تو مالکی, تو حنفی, تو شافعی, تو فلانی, پھر حنفی بن کر کے ان میں بھی تقسیم کر دیا, تو قادری, تو چشتی, تو نقشبندی, تو سہروردی, پھر اس میں بھی تو دیوبندی, تو بریلوی, تو قادیانی, تو فلانی. تو تقسیم عادت ہے, بیچارے بغیر بانٹ کے کھاتے ہی نہیں ہیں, ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا بغیر بٹوارے کے. ہم کہتے ہیں بٹوارا نہ کرو, قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہیں, دین ایک ہے, اس کو مت بانٹو, ہم بھی ایک بنے, آؤ اسی پلیٹ فارم پر بانٹو مت. بدعت, نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ,
ہر بدعت کل بدعت گمراہی ہے، بس آمنا و صدقنا، ہمارے نبی نے فرما دیا ہر بدعت گمراہی۔ ایک بہت بڑا آپ کے اوپر طوفان لا کے کھڑا کرتے ہیں اس چور دروازے کی، یہ چور دروازہ کھول کر دین کا پورا چوپٹ دروازہ کھول دیا، اور جہاں ضرورت پڑی مطلب کی کہہ دیا یہ بدعت حسنہ، اپنے مطلب کی آئی کہا بدعت حسنہ، ان کے مطلب دوسرے ایک مطلب بدعت بری بدعت۔ یہ چور دروازے کھول کر یہاں تک کہ اولیاء صالحین کے بارے میں عقیدت کے غلو نے شرک جلی تک کو جائز قرار دے دیا گیا۔ لوگ اولیاء صالحین کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے، ان کی نظر ماننے لگے، ان بزرگوں کو پکارنے لگے، ان سے فریادیں کرنے لگے، ان کو تقرب الہی کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ پھر نتیجہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کا ان کا دور شروع ہوا، پھر فال نکلنے لگی، پھر روحوں کی حاضری آنے لگی، اور پھر وجد، پھر حال، اور پھر سہو، اور پھر شکر، پھر الحق کے نعرے، اور پھر جناب علی جن سوار ہونے لگے، پھر یہ شہید بابا کی سواری آنے لگی، اور یہ حضرت علی کی سواری، یہ حضرت فاطمہ کی سواری، پھر ان کو بھگانے کے لیے مختلف قسم کے کرتب اور مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے، اور ان بدعات کے رواج عام نے مسلمانوں میں صوفیہ کے ایک خاص طبقے کو جنم دیا، جو مسلمانوں میں مستقل ایک مذہب بن گیا، اور ان جاہل صوفیوں نے حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، تصور شیخ کا عقیدہ، اور یہ سب میری کیسٹوں میں موجود ہے، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ حلول کا کیا عقیدہ؟ اللہ، میں بھی اللہ، تو بھی اللہ، اللہ سب میں داخل، لا الہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، دنیا میں جو بھی موجود ہے سب اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی۔ پاکستان میں ہمارے بھائیوں پر اتنی بڑی قہر ٹوٹی، اتنا بڑا آسمانی آفت اتنی بڑی آئی، اور آپ کیوں ٹی وی اٹھا کے دیکھیں اور وہ RY دیکھیں، اس کے اوپر موٹے موٹے، کل میں بال بنوا رہا تھا ایک جگہ، تسبیح پہنے ہوئے بھرد جوہلی میری یا محمد چل رہی تھی، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، کچھ نمازوں کا صدقہ آتا ہو، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ قوالیاں ہو رہی ہیں رب ذوالجلال کی قسم، یہ حال ہے قوم کا، ان سے یہ اللہ کی آفتوں کو دور کریں گے۔ تو جناب علی تصور شیخ کے، ابھی ہم مسئلے ہیں تصور شیخ کا، میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے سنو صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیوں کا دین، اس میں نے خوب کھول کے بتایا ہے کہ تصور شیخ کا مطلب کیا ہے اور یہ حلول کا مطلب کیا ہے۔ پھر مختلف صوفیہ نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے حلقے بنا لیے، ہر حلقے نے اپنا الگ الگ طریقہ ایجاد کیا، اور پھر ان صوفیہ نے مسلمانوں میں اوتار کی شکل اختیار کر لی۔ ان کے مرنے کے بعد اب ان کی قبروں پر شاندار عمارتیں بنائی گئی، جس کے صلے میں قبروں کے مجاور بنے، خدام بنے، جاروب کش بنے، سجادہ نشین بنے، مراقبین بنے، پھر پیری مریدی کا دھندا شروع ہوا، پھر بیعت، پھر خلافت، اور پھر اجازت، پھر وہ ٹوپی، پھر عمامہ، پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو جبے، اور پھر وہ کبے، پھر جناب علی اس کے مرتبے قائم ہوئے کہ یہ سلوک کا مرتبہ ہے، یہ طریقت کا مرتبہ ہے، یہ غوثیت کا مرتبہ ہے، اور یہ نجیب ہونے کا، یہ اوتاد ہونے کا، پھر غوث ہونے کا، پھر قطب ہونے کا، پھر ابدال ہونے کا، پورے درجات، یہ سب بدعات اور یہ سب شرکیات کی آمیزش۔ اس کے بعد جناب علی شجرہ پڑھا جانے لگا، پھر مراقبے، پھر چلہ کشی، پھر کشف القبور۔ معلوم ہے کشف القبور؟ ہو ایک دارالعلوم میں دو مولویوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک دارالعلوم میں دو مولویوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک تیسرے مولوی صاحب جو جھگڑے میں نہیں تھے، ایک چوتھے مولوی صاحب جو دارالعلوم کے صدر تھے، صبح سویرے ان حضرت کو بلایا، کہا حضرت آؤ ایک بات بتلاؤں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج تہجد کے وقت حضرت قبر سے نکل کے آئے تھے، ہاں قبر پھاڑ کے آئے تھے، اور حضرت نے فرمایا کہ فلانے کو کہہ دو فلانے مولویوں کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ حضرت دیکھو یقین نہ آئے تو یہ میرا کپڑا، میری رضائی دیکھو، سخت سردی کا موسم ہے لیکن گرمی سے پسینہ بھیگ رہی ہیں رضائیاں، میں تو کانپ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کو پیشاب اتر گیا ہوگا دیکھ کے۔ بھائی صاحب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ ہی کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا بیٹا اگر آپ دفن کرنے جا رہے ہو اور کندھے پہ لیے اٹھ کے بیٹھ جائے، کہے بابا میں سمجھتا ہوں جنازہ پھینک کے بھاگو گے، کبھی کہاں سے شیطان ہو گیا ہے کہ نہیں؟ 2 دن مردہ گھر میں رہتا ہے، کوئی بھی ہو آدمی کو نیند نہیں آتی مارے خوف اور مارے ڈر کے۔ تو یہ تو برسوں کا مرا ہوا بابا تھا جو دارالعلوم میں اکھڑ کے آیا ہوگا، پتہ نہیں
کس حالت میں رہا ہوگا جب زندہ تھا؟ تو ناخن بھی بڑے ہوں گے, سارے بال بھی بڑے ہوں گے, اللہ عالم کیا حالت رہی ہوگی. اسی لیے وہ کہہ رہے دیکھو رضائی بھیگ گئی, پسینے پسینے تربتر. یہ ہو رہا ہے کشف القبور. ایک حضرت کو فرمایا کہ حضرت فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی, کہنے لگے یار یہ کون حضرت دفن ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں فاتحہ پڑھ رہا تھا. تو ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ زندوں پہ فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ جا کے مردوں پہ پڑھو. بڑے دل لگی بات ہے یہ حضرت. رب کی قسم اگر یہ کوئی للو پنچو بات لکھتا تو مجھے یقین نہیں آتا, مجھے افسوس نہیں ہوتا. اس دور کا حکیم الامت کہلانے والا, اس دور کا شیخ الحدیث کہلانے والے لوگ اپنی کتابوں کے اندر, جن کی کتابوں کو عقیدتوں سے چوما جاتا ہے, وہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ لکھ کے مر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق. یہ شرکیات کے ملغوبے اور یہ بدعات کی ٹولیاں یہ سب لوگوں نے پیدا کری, اور اس طرح شجرے پڑھے جانے لگے. میلاد, عرس اور رقص اور حال اور وجد اور کیفیت اور توجہ اور عنایت جیسی من گھڑت اصطلاحات مقرر کی گئیں. قل شریف, قرآن خوانی شریف, ختم خواجگان, قصائد اور ذکر اور کرامات اور وظائف اور اوراد اور قرآن کریم کے بدلے نہ جانے کتنے کتنے درود تاج, درود لکھی, درود ہزاری, درود فلانی, درود خلانی, وہ پنج سورہ, ڈگان سورہ, اور فلاں ایسی ایسی خرافات ایجاد کی گئیں. الوما والحفیظ. اس طرح بدعات کے رواج نے اسلام کا ایک نیا من گھڑت ایڈیشن تیار کر لیا, جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مقابلے میں ایک مستقل دین کی طرح کھڑا کیا گیا, اور اس کے اوپر امت کو ڈال دیا گیا کہ تم اب عمل کرو, حالات ہمارے پیچھے پیچھے چلو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے بدعتیں, یہ بدعت کی تباہ کاریاں ہیں, یہ بدعت کے بھیانک اور خطرناک منحوس چہرے ہیں, اور بدعت کے یہ چنگل ہیں جن کے چنگلوں میں امت محمدیہ سسک رہی ہے. اس سے نکالنا ہمارا اور آپ کا کام ہے. ہاں کوئی لڑے, کوئی جھگڑے, کوئی گالی دے, کوئی بھاگے, بھاگو, کتنا بھاگو گے بیٹا؟ جہاں تک جائے گا ہماری آواز تیرا پیچھا لگے گی. چھوڑو مت اس کو. وہ کہے میں دیندار, کہا نہ تو دیندار نہیں, تو نماز ضرور پڑھتا ہے, تیرا دل تو ہے سنما چنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس جنم تم نے دل کے اندر بٹھایا ہے. اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس بدعی دین اور قبوری شریعت نے اسلام کی کسی بھی چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا. توحید, اسماء حسنہ, رسالت, توسل, عبادات کی ہر چھوٹی بڑی شکل, یہاں تک کہ وضو, نماز, نوافل, اذان, جنازہ, تعزیت, زیارت, قبر, زکات وغیرہ, حج, احکام, عبادات, سب کچھ من مانی ایجادات ان کے اندر بھی گھس گھس کر کے ایجاد کی. نمازوں کو بگاڑا, روزوں سب کو بگاڑ ڈالا انہوں نے. اس طرح بدعت کے اس الغار نے سارے دین کی شکل و صورتوں کو بدل دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام پر یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جو اسلام دشمن طاقتوں نے نہیں کیا بلکہ خود مسلمانوں نے کیا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اب ایسی صورت میں 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اور پیران پیر کی آخری بات ہوگی. پیران پیر کی بدعت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت ہی برا عمل اور نہایت ہی مردود عمل ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کی مذمت فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں, جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں دنیا میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں, ورنہ آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہم نے نہیں کیا ہے وہ عمل مردود ہے, وہ آدمی بھی مردود ہے. اور اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آیتیں اور احادیث اس سلسلے میں بے شمار ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا, اے لوگوں اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بدعتیں ایجاد مت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعتوں سے نفرت کرتے تھے, اور یہاں تک کہ بدعتی کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب غنیۃ الطالبین, جو ہمارے گھر کی چھپی ہوئی نہیں, یہ کس نے ترجمہ کیا, جس نے کیا اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کی آخری بات میں کوٹ کر کے
اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بدعت اور بدعتی کے تعلق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صفحہ نمبر 185 میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہوشیار اور عقل دانا مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آیات اور احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے اور ان کا تابعدار رہے۔ قرآن اور سنت کا یہ کس کی بات ہے؟ گیارہویں کرنے والوں اور نیاز فاتح قادری چشتی نقشبندی سہروردی کی طرف نسبت کرنے والوں اور وہ زنبیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں میں چھنوانے والوں، موت کی سنو پیرانے پیر کا بیان کیا ہے۔ ارے میں وہی کہتا ہوں، یہ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کو نہیں مانتے۔ سنو کہتے ہیں کہ ہوشیار اور دانا مومن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آیات اور حدیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے، ان کا تابعدار رہے، نئی باتیں نہ نکالے اور نہ اپنی طرف سے کمی یا بیشی یا تعویل کرے۔ اللہ، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، بہت بڑے محدث تھے، ذلیلوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا کر کے غوث اور قطب دے دیے، بیچارے یہ بری ہیں۔ سنو، ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، پیروی کرو، بدعت اختیار نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا واجب ہے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفائے کرام نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا۔ یہ لوگ سیدھی راہ دکھانے والے تھے کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اس طرح سے سنو، اہل بدعت کے بارے میں کہتے ہیں، اور مناسب یہ ہے سنو کہ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ پیرانے پیر، آپ ثابت کرو، قادری چشتی نقشبندی سہروردیو، او بتاؤ، یا گیارہویں ان کی گیارہویں مناتے ہو نا، یہ بدعت ہے کہ سنت ہے؟ بولو۔ اس کو مردود کو کہتا ہے کہ تمہارے گھر کا دروازہ کدھر ہے، دلیل دو، یہ دلیل ہے۔ گیارہویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور خود شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہے۔ سنو، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے اور نہ ہی ان کے ساتھ بحث میں پڑے، نہ انہیں سلام کرے۔ اللہ، بدعتی کو سلام نہ کرے، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات رہی، ان کے پیچھے سلام تک نہ کرے، بدعتی سے سلام نہ کرے، بدعتی سے سلام نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کو سلام کہنے والا گویا ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے، اس لیے ان سے سلام بدعتی سے نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، کہتے ہیں بدعتیوں کے قریب جانا یا ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے پاس بیٹھو بھی نہیں، نہ ان کی کسی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے کلمے بھی مت کہو، یعنی انہیں رحمت اللہ علیہ بھی، ان کے لیے دعا بھی مت کرو، بدعتی ہے۔ اعوذ باللہ۔ سنو، بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کرو۔ بدعتیوں سے کیا کرو؟ ہاں، بدعتیوں سے دشمنی کرو، یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے ہو کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، بدعتیوں سے دشمنی رکھو اس لیے کہ ان کی دشمنی سے ہم کو بولو ہاں ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اہل بدعت کو اپنا دشمن جانے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص انہیں اللہ کا دشمن جان کر ملامت کرے، ملامت یعنی لعنت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن و امان سے رکھے گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم لعنت کریں تو پھر کیا حشر ہوگا بولو؟ سمجھ نہیں آئی؟ سنو، کہتے ہیں جو ایسے لوگوں کو ذلیل کرے، جو بدعتیوں کو ذلیل کرے، اسے جنت کے 100 درجے ملتے ہیں۔ اللہ، کتنی بڑی ذلت ہے بدعت کی، اور اسی کو ہم لوگوں نے حقیر سمجھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں شاہ ولی اللہ نے کہا تھا کہ 100 زنا کر لینا میرے نزدیک یہ بہتر ہے کسی ایک بدعت کی بات کا عمل۔ جانتے ہو بدعت ایجاد کرنے والا
گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شریعت نامکمل تھی، ہمارے حضرت نے مکمل فرمائی ہے نہیں، یا کم از کم یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بات جو رسول کو معلوم نہیں تھی ہمارے حضرت کو یا مولوی کو یا ہم کو معلوم ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایجاد کی ہے کہ تو جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہو سکتا؟ بدعت کا ایجاد کرنے والا گویا یہ اپنے آپ کو شریعت سازی کا حق سمجھتا ہے کہ میں بھی شریعت بنا سکتا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ نے شریعت نعوذ باللہ پیش کی۔ بتاؤ کتنی خطرناک باتیں ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں جو بدعتیوں کو ذلیل کرے اسے جنت کے 100 درجے ملیں گے، اور اس کے برعکس جو آدمی بدعتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، یعنی مسکرا کر ملے، جو اس کی خوشی کا سبب ہو، اس آدمی نے اس چیز کی حقارت کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تذلیل کی۔ یعنی بدعتی سے ہنس مسکرا کے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تم تو شادی بیاہ تک جا جا کے کرتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ ارے بدعتی اس لائق ہی نہیں ہے۔ سنو، حضرت ابو مغیرہ کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے نیک اعمال قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت سے باز نہ آئیں۔ فضیل ابن عیاض روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک کے نیک اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سنو، بدعتیوں سے دوستی رکھنے والوں سنو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو۔ میں کہتا تو کہتے ربانی بہت سخت بولتا ہے، یار اس کی زبان بڑی کڑوی ہے، میں اسی لیے کتاب ہی لے آیا۔ ہم نہیں کہتے، ہم تو ان کی دہراتے ہیں۔ وہ والی بات تھی، کسی گاؤں میں ایک کفن چور تھا، قبریں کھود کر جس دن دفن ہوتا رات کو کفن لے آتا۔ لوگ گاؤں کے بڑے تنگ تھے، یار یہ تو بہت ذلیل حرکتیں کرتا، ہمارے مردے ایک دن بھی ایک رات بھی کم از کم کفن پہ نہیں رہتے، مردود نکالا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں بہت بدنام آدمی ہوں، گاؤں والے مجھے لعنتیں کرتے رہے، تو ایسا کام کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ کہا ابا آرام سے مرو، کوئی بات نہیں ہے نا، میں ایسا کام کروں گا لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے۔ اب جناب علی وہ مر گیا۔ اس کے بعد گاؤں میں جب کوئی مردہ مرتا تھا تو وہ تو کفن چوری کرتا تھا نا، یہ بیٹا کیا کرتا، جس دن دفن کیا آتا رات کو جاتا، پورا مردہ اٹھا کے لاکے مرے ہوئے آدمی کے گھر کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتا۔ اب جب صبح ہوتی تو لوگ جب دروازہ کھولتے تو مردہ ان کے اوپر ہی گرتا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک دو کیسے بولے یہ فلانے کا کام ہے۔ کون؟ کہا رہے فلانے کا بیٹا۔ ارے بولے یار وہی اچھا تھا، کم از کم وہ کفن ہی پہ اکتفا کرتا تھا، یہ مردود تو پورے وہی لے کے آ جاتا ہے، پورے مردے اٹھا کے لاتا ہے۔ اب جب تعریفیں اپنے باپ کی سنی تو گیا قبر پہ، کہا ابا خوش ہو جاؤ، تمہاری بڑی واہ واہی ہو رہی ہے، گاؤں بھر تم کو دعائیں دے رہا ہے کہ تم بڑے اچھے تھے۔ اب سنو، اب شیخ عبد القادر جیلانی یہاں تو پورا مردے اکھاڑ کے لا رہے ہیں۔ اب کہو، اب تو یہ کہو کہ ربانی یہ اچھا یار، یہ عبد القادر جیلانی یار انہوں نے تو بہت سخت بات کی، کتنی بڑی سخت بات۔ مردوں ان کے جنازے میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ جو دوستی کرے اس کے دل کا ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، یہ فضیل ابن عیاض کی روایت نقل کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فضیل ابن عیاض کی روایت نقل کرتے ہیں۔ اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے، چاہے اس کے نیک اعمال چھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بدعتیوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کے لیے دشمنی۔ سنو، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جب تو کسی بدعتی کو جاتا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عوینہ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آئے اللہ کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے۔ کرو دوستی، کرو نکاح، کرو شادی بیاہ، کھاؤ مرغے، پتہ چلے گا وہاں۔ ان بدعتیوں کے ساتھ جو گلچھرے اڑا کر نبی کی سنتوں کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہو اور توحید کے ساتھ بازیچے اطفال بنا رکھا ہے توحید کو اور دین کو اپنی منمانی سمجھا ہوا ہے، کھاؤ مرغیاں، اللہ کا قہر اسی طرح اترے گا، تمہارے گھر قبرستان بنیں گے، برباد ہو جاؤ گے، طوفان آئے گا، بارش آئے گی، زلزلے نہیں آئیں گے تو کون سا اللہ وہاں سے من و سلوہ نازل کرے گا؟ بولو، اپنی بدعمالیوں کے اوپر نظر کرو۔ کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت کی ہے. فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے یہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. اس کے صرف اور عدل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. صرف سے فرض مراد ہے اور عدل سے نفل مراد ہے. جتنی نمازیں پڑھے, جتنے چلے کاٹے, پلے کاٹے اور جتنے فرض پڑھے سب اللہ تعالیٰ برباد کر دے, کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. سنو, ابو ایوب سختیانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو سنت نبوی کے بارے میں اطلاع دے اور وہ جواب میں کہے کہ اس سنت کو اپنے پاس رکھو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا حکم ہے, تو ایسا شخص گمراہ ہے, ایسا شخص گمراہ ہے. سنو, اہل بدعت کی پہچان کیا ہے؟ سنو تب بات مکمل ہو جائے نا. اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں. اہل بدعت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اس دنیا میں تو نے ظاہر کر دیا ہے, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں. حدیث کی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تحقیر. بڑے آئے سنت کرنے کے لیے. تمہارے گھر کا دروازہ کس طرف ہے, کس سنت میں لکھا؟ تحقیر نہیں ہے. ہمارے ہاں بنگلور میں ایک ملا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یا ذلیل و رسوا کرے, غارت کرے. وہ کہتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں, اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا, رب کعبہ کی قسم ہے میں یہاں مسجد میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا جاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو روڈوں پر کھڑا کر کے متاؤ. اعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی ایسے آدمی پر تو کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. یہ بدعتیوں کی نشانی ہے کہ وہ حدیث کی کیا کرتے ہیں؟ تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں. تم حدیث پیش کرتے ہو, ہنستے ہیں, تو یہ سمجھ لو ان کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے. ہٹ جاؤ وہاں سے, دور ہو جاؤ, تاکہ اس کا عذاب تمہارے اوپر نہ آئے. یہ بدعتی لوگ ہیں. سنو, کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں. وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں. زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے. اللہ, یہ دیکھو ہم نے نہیں کہا ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ جو حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ زندیق ہے وہ آدمی جو اہل حدیث کو جھوٹا کہے. وہ کون ہے؟ زندیق ہے. اور رافضی اہل حدیث کو ناسبیہ کہتے ہیں. یہ سب ایسی باتیں ہیں. اچھا, فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں, جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتے ہیں, رافضی اہل حدیث کو ناسبیہ کہتے ہیں. اور یہ سب باتیں ایسی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے, اور اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام اہل حدیث ہے, اور اس کے سوا ان کا کوئی نام نہیں. لو, یہ کس نے کہا ہے؟ اب کہو لا مذہب بد مذہب, تم اپنے گندی بدبودار زبان سے بکتے رہو. ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے, تمہارا اپنا بگڑتا ہے. تم سنوارو, چیخو چلاؤ, ہم اسی طرح آپریشن کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں, باتیں بہت ہیں اس کے اندر, میں آپ کو کیا بتاؤں. بہرحال اتنا ہی کافی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جاؤ کسی بھی دنیا کے مکتبے میں, یہ امان اللہ خان اور ارمان سرحدی کا ترجمہ, اعتقاد پبلشنگ ہاؤس, 515 اور 61, کوٹانا اسٹریٹ, سوئی والان, نئی دہلی 11002 میں چھپی ہوئی یہ کتاب ہے جناب علی. اور جا کر کے یہ پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا ہے, کون ہے, جا کے دیکھو, خریدو, اپنی آنکھوں سے دیکھو. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بدعت کی اور بہت ساری مذمتیں, اتنی تباہ کاریاں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے جو میں نے بتلائی ہیں. اللہ سے دعا کرو, اللہ ہمارے عقیدے, ہمارے اعمال, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق, جہاں کہیں بھی اللہ اس میں بدعت کی ملاوٹ ہو, اللہ ہمیں پاک و صاف فرمائے. اللہ ہم نبی کی خالص سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہر اس بات پر جس پر بدعت کی مہر لگی ہو, اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.